بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں بھیجی ہیں، ہر امت میں کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ تعداد میں روزے فرض رہے، کسی پر 3، کسی پر 4، اسی طرح مختلف تعداد کے ساتھ پورے مہینے کے جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں وہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یہ یاد رکھیے روزہ خالصتاً بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ میں گھر میں جا کے کھا لوں، باہر کہوں جو میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ٹیسٹر تو نہیں ایجاد ہوا نا جی، میں ساتھ لگا کے چیک کر لوں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ خالصتاً پرہیزگاری ہے، خالصتاً تک وہ خوف خدا ہے جو دل میں بیٹھے گا تو بابا آپ روزہ رکھیں گے۔ ورنہ اب مجھے ایک عرصے سے شوگر، لیکن شوگر بھی ہے، بلڈ بھی ہے، اللہ کا کروڑ شکر ہے، جتنا مرضی وقت تکلیف کا آ جائے روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ میری تو تمنا ہے کہ روزے کی حالت میں میری موت ہو۔ اگر اس حالت میں موت ہو جائے، میں کہتا ہوں جی حضرت جی سبحان اللہ، اس سے بڑی خوبصورت بات ہی کوئی نہیں۔ قیامت تک میرے اعمال میں روزہ تو لکھا جاتا رہے گا نا جی۔ دل کا مریض میرے شیخ 27 سال ہارٹ کے پیشنٹ رہے، 3 دل کے ان کے وال بالکل بند تھے، چوتھا 25% ڈیمیج تھا۔ ڈاکٹر نے اس وقت ڈاکٹر شہریار ہوتا تھا نیشنل ہاسپٹل ڈیفینس میں، حضرت جی اس نے سختی سے منع کیا، آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ نے اونچا نہیں بولنا۔ اس بندے نے کبھی بھی بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ درس صبح فجر ہوتی تھی تو وہ درس حدیث شروع کرتے تھے، زور تک مسلسل انہوں نے سیاستہ پڑھانی۔ اور ظاہری بات ہے جب 150 بچہ آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوگا تو آپ خاموشی سے تو نہیں بول سکتے نا، آپ کو اونچا بولنا پڑتا ہے تاکہ ان لوگوں تک آپ کی آواز پہنچے۔ طلباء کے ساتھ پھر بحث و مباحثہ جب ہوتا ہے حضرت جی آواز خود بخود اونچی ہوتی ہے۔ وہ 27 سال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، روزے نے ان کو کچھ نہیں کہا، نہ دل کے مرض کو کچھ کہا، نہ ان کی شوگر کو ڈیمیج کیا، نہ بلڈ کو ڈیمیج کیا، نہ کولیسٹرول کا مسئلہ ان کا ہوا۔ یہ تو میرے بابو، بلکہ میں نے ایک چائنی کی وہ پڑھی تھی تحقیق، وہ کہتا تھا جی کہ کینسر کا ہم نے علاج ڈھونڈ لیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تقریباً 12 گھنٹے کے قریب 28 دن یا 26 دن بھوکا رہے تو اس کے اندر اگر کوئی کینسر کے جراثیم پل بھی رہے نا تو وہ برکت سے یہ بھوکے رہنے کی وجہ سے وہ جراثیم بھی ختم ہو جائیں۔ میں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں بھوکا رہنے کی، رمضان شریف کے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ خود بخود بیماریاں بھی ختم کر۔ میرے نبی نے کہا ہے نا جی، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، وہ صرف گناہوں کو نہیں جلاتا بلکہ اندر کی بیماریوں کو بھی جلا دیتا ہے۔ یہ ایسی خوبصورت چیز ہے۔ اور حضرت جی ابھی دیکھیں نا جی، جیسے ہی 15 شعبان گزری نا تو موتوں کا سلسلہ دما دم شروع ہو گیا، ادھر سے بھی خبر آ رہی یہ فوت ہو گیا، ادھر سے بھی۔ رمضان جن کو نصیب ہوا ہے بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں، اور کیونکہ اس کے دن بھی، اس کی راتیں بھی، اس کی ہر گھڑی اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل سے لبریز ہے، اور مسلسل موسلا دھار اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور اگر اب بھی کوئی بندہ محروم رہ جائے تو بابو حقیقی طور پہ محروم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، 29 دن ہیں یا 30 دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو۔ سفر سے مراد وہ سفر ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو رخصت دی ہے۔ یاد رکھیے پہلے یہ ٹھیک تھا، یہ بات درست تھی کہ سفر بڑا صعوبتوں بھرا ہوتا تھا، کیونکہ گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر اور اس طرح پیدل چل کے سفر کیا جاتا ہے۔ اب تو بابا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ادھر جاؤ گاڑی میں بیٹھو، آپ 5 گھنٹے 4 گھنٹے بعد اسلام آباد پہنچ جاتے ہو۔ ہاں جی، اب تو سفر اتنا، گھر میں بھی اے سی ہے، گاڑیوں میں بھی اے سی ہے، جس میں ہم سفر کرتے ہیں ان میں بھی اے سی ہے۔ البتہ سفر پھر سفر ہے، اور اگر کوئی رکھ لے تو کوئی بندہ مجرم نہیں ہوگا، اگر کوئی چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس بات کی، یعنی آج کل کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً 92 کلومیٹرز کا فاصلہ آپ کے شہر سے، اگر
سفر ہے تو پھر وہ مسافر کے حکم میں آئے گا۔ اور مرض کے بارے میں منکم مریضاً، یہ سفر کے بارے میں ہوگا مرض ایسا شدید ہو کہ جس سے ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ میرے علم میں نہیں ہے، مجھے 43 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے کہ کسی بندے نے روزہ رکھا اور وہ مر گیا۔ آپ کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس نے بندے نے روزہ رکھا تھا اس لیے وہ مر گیا۔ 43 سال میں میں نے خبر نہیں سنی کہ رمضان شریف کا روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی مر گیا ہو۔ اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں آگے کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن میری اپنی تحقیق کے مطابق کسی بندے نے روزہ رکھا ہو اور وہ مر گیا ہو ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، یہ یا تکلیف کی شدت ہو مرض اور سفر کے ایام میں، پھر اس بندے کے لیے افطار جائز ہے۔ اور ایام منیحہ میں پھر ان کے قضا نہ کرے۔ ایام منیحہ 5 ہے، یعنی 5 ایسے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ عیدین کا دن، عید الفطر والے دن، عید الاضحیٰ والے دن، یہ بالکل جائز نہیں ہے روزہ رکھنا، کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا۔ کائنات عالم میں حضور سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے، آپ نے نہیں رکھا، نہیں جائز۔ 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ، ٹھیک ہے جی، یعنی قربانی کے دن، سادہ لفظوں میں کہہ لیں قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں فرمایا۔ ہاں، یہ 5 دن آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ جب مرضی اس کی قضا کر لیں۔ جو مسافر نے چھوڑا، جو مریض کو محض وہم پر افطار جائز نہیں ہے جب تک کہ دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر فاسق طبیب کی خبر سے اس کا غلبہ ظن حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بندہ، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو ڈاکٹر کو دیکھا جائے گا یہ خود بھی نمازی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ جناب اس اللہ کے بندے نے کبھی آپ ہی نماز نہیں پڑھی، اس کو پتہ ہی نہیں روزہ کیا چیز ہے، تو وہ کہہ جی تو نے روزہ نہیں رکھنا، تو اسی بھی جناب جڑا ہے نا جی وہ سدھو بدھو ہو کے کہ جناب سانو کہہ دیتا ڈاکٹر نے تو روزہ نہیں رکھنا۔ حضرت جی یاد رکھیے، یہ جس کا کلام ہے نا، کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر وہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا۔ ہاں، شدت درد ہے، اس میں بندہ کر رہتا ہے، اس میں نہیں پتہ چلتا، تکلیف ہے، بار بار دوائی لینی پڑتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بندے کی کتنی استطاعت۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کسی بندے کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہاں، وہ کہتے نا یا اللہ میرے کول کی گناہ ہو گیا، تیرے کول گناہ آئے ہویا تم کدی رب دے نیڑے ہی نہیں ہویا۔ ہاں جی، یار میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جتنی تکلیفیں میرے اوپر آ گئی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تیری تحقیق۔ میرا رب تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے تو کبھی کسی نفس کو اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کی جو ہے نا جی وہ برداشت سے زیادہ بڑھ کے کبھی کسی کو تکلیف دی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں حضرت جی کبھی بھی اللہ نے لمٹ تک کسی کو نہیں آزمایا۔ اگر تکلیفیں، آزمائشیں یہ اگر ہم نوٹ کریں تو انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنی آئی ہیں نا، عام انسانیت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں احتراماً ادباً نام نہیں لیتا، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کو سر سے رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا، لیکن اف تک نہیں نکلی، اف تک نہیں لگی۔ یہ ذکر آپ کو قرآن پاک میں ملے گا، تفسیر میں انشاءاللہ تعالی العزیز عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 سال تک مسلسل آپ کو بیمار رکھا گیا، لیکن آپ کی زبان سے اف تک نہیں نکلی، بلکہ جب آپ کو صحت یابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو پھر پوچھا ایوب بتاؤ کیا حال ہے؟ مولا اب بھی تیرا کرم ہے، پہلے بھی تیرا کرم تھا، بیماری میں بھی تیرا کرم تھا، آج بھی تیرا کرم ہے، لیکن بیماری کے دن بڑے خوبصورت تھے۔ کیسے؟ وہ تو جانتا ہے سارا کچھ، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، تعلیم کے لیے فرمایا، عرض کی یا اللہ جب میں بیمار تھا ہر روز تو پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، وہ جو تیرا پوچھنا تھا مولا وہ ساری تکلیف کو دور کر دیتا تھا۔ حضرت جی جتنی تکالیفیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ پریشان ہو جاؤ، مصیبت میں آ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ تو میری پریشانیاں پڑھ لیا کرو،
میری تکلیفیں پڑھ لیا کرو، تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جتنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تکلیف ہوئی ہے، پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں، حضرت جی کسی کو نہیں۔ میں اور آپ، میں بھی لاہوریہ ہوں، میری جم پل سالہ پڑھائی لکھائی سارا کچھ یہیں گئے۔ ہم نے اسلام کے لیے ہجرت نہیں کی، کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے لیے ہجرت کر کے گیا ہو، الا ماشاء اللہ کوئی ہو ایسا جس کو اتنا تنگ کر دیا گیا ہو کہ وہ اس علاقے سے ہجرت پر مجبور ہو جائے، نہیں ایسا نہیں۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور حضور جب جا رہے تھے مکے کی وادی کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن کیا کروں تیرے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے، یہاں پر رہنے والے۔ حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ہاں جی، ہم نے تو ہجرت کوئی نہیں کی اسلام کے لیے، ہم نے تو کوئی ایسی کوشش نہیں کی۔ تو جب ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو پڑھیں گے تو خدا کی قسم اپنی تکلیفیں ہمیں کچھ لگیں گی نہیں۔ لہٰذا فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اور آگے اگر نہ کر سکتا ہو، روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو، شیخ فانی ہو، تو انشاءاللہ اس کے مسائل میں کل عرض کروں گا۔ شیخ فانی اس بوڑھے کو کہتے ہیں جس کو کبھی بھی 90 سال کے بعد اب کہاں طاقت رہتی ہے روزہ رکھنے کی۔ ہاں جی، آج کل تو 60 سال میں ہی بندے ٹھس ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر خان صاحب بیٹھے ہیں تو میں ابھی نظر نہیں آ رہے، ہمارے سلیم خان صاحب ہیں، وہ تقریباً 70 کے قریب ہیں، میں ان کے والد صاحب سے ملا ہوں، 115 سال کی ان کی عمر ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ دوسری جنگ عظیم میں اس بندے نے حصہ لیا ہوا ہے، وہ ہمارے خان صاحب سے فٹ ہے، ہمارے خان سلیم، وہ ابھی خان صاحب جو ہے نا جی، بیٹے جو ہیں وہ لاٹھی لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ بابا ابھی تک بالکل 115 سال کی عمر میں بالکل فٹ فاٹ ہے۔ میں وہ جب لاہور تشریف لائے تھے، میں ان کو خود ملنے کے لیے یہاں پہ گیا تھا، تو وہ ابھی بھی جناب بالکل فٹ ہے۔ تو بعض بابے ایسے ہیں جن کو 115 سال کی عمر میں بھی اللہ نے طاقت دی ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ 60-70 کے بعد بندہ بالکل رہ جاتا ہے، پھر اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، راشا ہو جاتا ہے، پھر ان چیزوں کی وجہ سے پھر اللہ نے اس کا کیا علاج بتایا، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔